السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا آپ کو وہ عورت یاد ہے جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ جس نے ساری زندگی سود کاتا اور آخر میں خود ہی اسے الجھا دیا؟ سورہ النحل کی آیت 21 اس کو یوں بیان کرتی ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے بہت مشقت، بہت محنت کے بعد کوئی کام کیا ہو اور ایک غلط کلک کی وجہ سے وہ ساری محنت رائے گاں چلی گئی ہو؟ کسی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ساری زندگی کسی کے ساتھ نیکی کرتے رہے اور پھر ایک روز اس کو جتا دیا اور سب کچھ ضائع کر دیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم دوسروں کے جو برے رویے تھے اس کو برداشت کرتے رہے، ٹالریٹ کرتے رہے، غصے کو پیتے رہے، ریئیکٹ نہیں کیا، اور ایک دن پھر ایسا آیا کہ ایسا ریئیکٹ کیا کہ اگلی پچھلی ساری باتیں انہیں سنا دیں؟ کیا ہم اس عورت کی طرح نہیں ہو جاتے جو ساری زندگی سود کاٹنے کے بعد اسے خود ہی الجھا دے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ مختلف طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ہماری جلد بازی ہمیں اس طرف لے جاتی ہے، ہماری محنتوں کو رائے گاں کر دیتی ہے۔ کبھی ہماری بے دھیانی، جیسے ایک خاتون نے بتایا کہ میں نے بہت مشکل سے ایک اسائنمنٹ بنائی، دن رات کوشش کر کے، بہت ریسرچ کے بعد اس کو میں نے سیو کرنا تھا، لیکن وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی اور فائنلی ٹریش سے بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو، اور میری اتنی دن کی جو محنت تھی وہ مجھے لگا جیسے برباد ہو گئی ہے۔ لیکن وہ خاتون کہتی ہیں پھر مجھے ایک دم سے کیا حوصلہ ملا جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، ریسائیکل بن میں بھی نہیں ہے، ٹریش میں بھی نہیں ہے، پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اگرچہ اس کو ریسٹور کرنے کے مختلف طریقے تھے، لیکن آبویسلی اب دوبارہ سے ایفرٹ کرنی تھی ریسٹور کرنے کے لیے بھی، انرجی بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایسا ہے نا؟ کبھی تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم چلیں وہ کام دوبارہ کر لیں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، ریسورسز بھی نہیں ہوتے، اتنی انرجی بھی نہیں ہوتی۔ کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کیا اس میں میری اپنی کوئی کوتاہی تھی، اس وجہ سے ہوا، اور اگر سمجھ آئے کہ نہیں میں نے تو بہت کیئرفلی کیا تھا اس کے باوجود ہو گیا، تو پھر سمجھ لے ٹیسٹ ہے۔ اور اس میں سے نکلنا پھر کیسے ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو بھی ہم نے کام کیا تھا وہ دوبارہ کروایا جانا مقصود ہو، چیک کیا جا رہا ہو کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ہر حال میں شکر گزار رہنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ فوراً گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، جو کہ نہیں کہنا چاہیے۔ آبویسلی غلطی کوتاہی تو ہماری اپنی ہے۔ بعض اوقات یہ ویک اپ کالز بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ اللہ کے قرب کا بہانہ بھی ہوتی ہیں چیزیں، اللہ کھینچ کے بھی قریب کر رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے رویے ڈیفائن کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب آپ وہی کام کریں تو وہ بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں ہو جائے، زیادہ پرفیکشن کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن وہ جو ہم نے بات کی کہ بعض اوقات ہم ساری زندگی سود کاٹتے رہتے ہیں اور آخر میں الجھا دیتے ہیں، اپنا کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا احسان جتا دیتے ہیں کہ ساری زندگی کی جو نیکی ہے اس میں پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس رویے سے۔ ہم صرف اس کے لیے اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آئے اور زندگی میں
جو بھی ہم نے کسی کے ساتھ اگر اچھا کیا تو وہ ہم نے نہیں کیا ہے اللہ، تو نے ہم سے کروایا اچھا، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے یہ پاسبل ہو سکا، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس والے موڈ میں رہیں گے، اس شکر گزاری میں رہیں گے، تو امید ہے کہ ہم کہیں دوسروں کو جتانے سے باز بھی رہیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو وہ جو عورت تھی جس نے سود کاتا اور آخر میں اسے خود ہی الجھا دیا، مجھے بڑا خوف آیا اس بات سے، ڈر لگا کہ بعض اوقات جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فرض کریں کسی انسان کی آخری سانسیں ہوں اور وہاں پہ اسے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں، آپ کے ذہن میں بالکل ٹھیک بات آئی، توبہ، سچی توبہ، معافی مانگ لے۔ یہ جو معافی کا توبہ کا دروازہ ہے، یہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، رحمت کا دروازہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے سورہ البقرہ کی آیت 266 بھی یاد آئی کہ بعض اوقات انسان اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کیسے ضائع کر بیٹھتا ہے، اور ضائع کب ہوتی ہے کہ جب اس نے کچھ آگے نہ بھیجا ہو۔ عام طور پہ تو ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں نا، جب ہم نے کچھ محفوظ نہیں کیا، کچھ سیو نہیں کیا، تو اگر میرے اویلیبل ریسورسز ضائع ہو جائیں تو میں امیجیٹلی یہ دیکھوں گی نا کہ کیا میرے پاس کوئی سیونگ ہے، اور اگر میرے پاس سیونگ بھی نہ ہو تو میں کیا کروں گی؟ اور سیونگ ہماری کیا ہے؟ وہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کر دیا، مطلب ہر وہ خیر جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں میں بانٹ دی، تقسیم کر دی، وہ ہماری سیونگ ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی اپنی اوپینین شیئر کیجیے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت 266 ہلا دیتی ہے بندے کو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو ذرا سوچئے کہ انسان ایک جو بڑی لیوش لائف گزار رہا ہے، رحمتوں کو، نعمتوں کو بڑا انجوائے کر رہا ہے، اور اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے گی۔ تو یہاں بگولے کی بات کی گئی ہے کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے جس کے بارے میں اس کے تصور بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، مطلب اس کی اب رسپانسبلٹیز بھی ہیں اپنے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، اور سارا کچھ ختم ہو جائے تو کیا کرے گا ایسا انسان؟ تو اللہ یوں کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں۔ کبھی بھی کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے ہر برے وقت سے۔ اور یقین کیجئے جب بھی کوئی خیال آئے، اپنے حوالے سے بھی آئے، تو ہم دعا صرف اپنے لیے نہ کریں کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا، اللہ سب کو محفوظ رکھنا، سب پہ کرم رکھنا، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سب کو آسانیاں دے، سب کو ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رکھ، ناگہانی آفتوں سے بچا اللہ پاک سب کو۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، دشمن ہوں، دوست ہوں، غیر ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ نجات کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، سب کے لیے خیر مانگتے رہیں۔ اللہ کریم حسرت ناک لمحوں سے بچائے، ناگہانی آفتوں سے بچائے، اس عورت جیسے انجام سے بھی بچائے جس نے ساری زندگی سود کاتا اور آخر میں خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، الجھا ڈالا۔ اللہ ہمیں بچا لے کہ ہم اپنے اعمال کو ساری زندگی کماتے رہیں اور آخر میں اسے ضائع کر دیں۔
اپنے کسی ایک عمل سے، قول سے، نیت سے، نظر سے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ نقصان سے اللہ بچاتا رہے، لیکن یہ جو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سے حادثے ہوتے ہیں زندگی میں، چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ کھو بیٹھتے ہیں، کوئی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو شاید وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹھہریں، ہم رکیں، ہم غور و فکر کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ پھر آپ اس میں سے کیسے نکلے؟ یقین، توکل اور رحمت کا یقین اگر بندے کے ساتھ ہو، اور بندے کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر کوئی مسہیپ زندگی میں ہو گیا ہے، اس میں میرے لیے کچھ بہتری ہے، کیونکہ کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہوتا، ہر چیز کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور میرا رب میرا سب سے بڑھ کر ویل وشر ہے، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، اس میں میرے لیے خیر ہی چھپی ہے۔ جب ہم یہ حسن ظن رکھیں گے، جب ہم یہ سوچیں گے، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔